بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، اس کو برائے مہربانی وضاحت فرمائیے کہ پچھلے 1300-1400 سال سے اس قسم کے سوالات ایک شرارتی طبقہ جو ہے وہ لگاتا آ رہا ہے، کرتا آ رہا ہے، ان پہ الزامات لگاتا آ رہا ہے صحابہ کے اوپر، اور 1300-1400 سال سے ہر دور کے اندر، ہر علاقے کے اندر مختلف اہل سنہ والجماعہ کے جو علماء ہیں وہ دفاع کرتے آ رہے ہیں صحابہ کا، اور وہ ان سوالات کا جواب بھی دیتے آ رہے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہر دفعہ یہی سوال دوبارہ اٹھا لیے جاتے ہیں جن کے جوابات موجود ہیں؟ تو اب میں اسی بنیاد پر ایک سوال کروں گا، وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید بن عقبہ بن ابی محیط کو گورنر کیوں بنایا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ وہی جو ہم نے کہا کہ بیسیکلی مرزا صاحب کا مقصد ایسی روایتوں کو بیان کرنے سے یہی ہے کہ ایک گراؤنڈ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان سے بنا رہے ہیں۔ جی جی، اس معاملے میں وہ تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے خلاف بھی بازو کا، ہاں، اب وہاں تک بھی پہنچ گئے، حضرت ابوبکر تک بھی ان کا معاملہ پہنچ چکا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ صحیح مسلم کی روایت انہوں نے بیان کی ہے کہ ایک تابعی یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا کہ ولید بن عقبہ لایا گیا۔ یہ عقبہ بن ابی معیط یا معیط اس کا بیٹا تھا، ولید بن عقبہ۔ تو ولید بن عقبہ نے نماز فجر کی 2 رکعت پڑھائی اور پھر نمازیوں سے پوچھا کہ اور پڑھا دوں؟ تو 2 اشخاص نے گواہی دی، جن میں سے ایک نے کہا کہ جی اس نے شراب پی ہوئی ہے، اچھا، ایک بندے نے یہ کہا، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اس کو قے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا، اب 2 بندوں نے گواہی دی، ایک نے کہا کہ شراب پی ہوئی ہے، اس نے پیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اچھا، دوسرے نے بھی پیتی ہوئی نہیں دیکھا، اس نے کہا کہ میں نے قے کرتے دیکھا ہے کہ اس نے کوئی وومٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس معاملہ پہنچا، تو حضرت عثمان نے کہا بھائی شراب پی ہے اسی لیے تو قے کی ہے۔ حضرت عثمان نے یہ بات کہی ہے کہ اگر اس نے قے بھی کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حد کے لیے کم از کم 2 گواہیاں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہاں گواہی کا نصاب پورا نہیں تھا، ایک بات تو یہ، ایک آدمی نے صرف کہا دیکھا نہیں تھا، غیبی طور پہ تو نہیں گواہی، ظاہری بات ہے کہ گواہی اس طرح سے نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ دوسرے نے یہ کہا کہ میں نے قے کرتے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بندے کی گواہی موجود ہے، وہ بھی قے کی، پیتی ہوئی کی نہیں ہے، لیکن قے کسی اور وجہ سے بھی تو آ سکتی ہے، قے کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں وضاحت نہیں ہے کہ اس نے شراب کی قے کی تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو دیکھنے والے کو غلط فہمی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اس نے اس چیز کے کلر کی وجہ سے یا اسمیل کی وجہ سے، یعنی وہ نبیذ ہو اور اس نے اس کو شراب سمجھ لیا ہو، کیونکہ نبیذ میں بھی بعض اوقات کیا ہے، کوئی وہ نشہ آ جاتا ہے اگر زیادہ وقت تک کے لیے وہ پڑی رہے۔ نبیذ بیسیکلی کہتے ہیں کھجوروں کے شربت کو، اور یہ عربوں میں عام تھا، اور تو نبیذ پینا ہو سکتا ہے دور سے دیکھا ہو، جی، رات کا وقت ہو، فجر کے ٹائم اندھیرا ہو، تو یہ امکان ہے کہ نبیذ کو اس نے جو ہے وہ شراب سمجھ لیا، اس نے نبیذ کی قے کی ہو اور اس نے اس کو شراب سمجھ لیا، یہ ایک امکان ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، تو انہوں نے کہا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو کوئی مارجن دیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو اب آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خلافت سے ملوکیت کی طرف کا سفر کیسے ہو رہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں، حالانکہ ثابت یہ ہو رہا ہے دوسرے پہلو سے دیکھیں کہ نظام عدل کس قدر ہے، جی، نظام عدل کو دیکھیں کس قدر قائم ہے کہ گواہی پوری نہیں ہو رہی، پھر بھی اس بنیاد پہ اس کے اوپر حد جاری کروا رہے ہیں جی، کہ وہ ان کا ریلیٹیو ہے، اس لیے، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب معذرت کی معافی چاہتا ہوں، پھر میں یہی کہوں گا، یہ حدیث، یہ روایت کس طرح حضرت عثمان کی اگر ہم بات کر لیں تو ان کے اوپر تان بنتی ہے، وہ تو عدل قائم کر رہے ہیں، عدل قائم کر رہے ہیں، اور حد جاری بھی کروائی انہوں نے۔ پھر آگے یہ بات ہے کہ حضرت عثمان نے حضرت علی سے کہا جی کہ آپ اس کو کوڑے لگائیں۔ اچھا، کوڑے بھی کس سے لگوا رہے ہیں؟ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کے مخالفین ہیں، بنو ہاشم، بقول ان کے، ہاں بقول ان کے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی نے پھر حضرت حسن سے کہا کہ اٹھو اور کوڑے لگاؤ، ٹھیک ہے، یعنی اپنے بیٹے سے رضی اللہ عنہ۔
اس پر حضرت حسن نے کہا کہ جنہوں نے اس شخص کا مزہ لیا ہے وہی اس کی تلخی بھی برداشت کرے. اچھا. یعنی انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حضرت عثمان چونکہ حکمران ہیں، خود وہی کوڑے لگائیں. مزہ لیا ہے اس کا ڈاکٹر صاحب جو ہے نا معنی یہ تو خیر مرزا صاحب نے پتہ نہیں کہاں سے ترجمہ اٹھایا، پھر اٹھاتے ہیں تو وہ غلط ملت بھی کر دیتے ہیں کہ ایسے کیا بنا دیتے ہیں. تو یہ جو ترجمہ ہے یہ پروفیسر محمد یحییٰ سلطان محمود جلال پوری صاحب کا، دارالسلام نے جو صحیح مسلم کا ترجمہ پبلش کیا. تو انہوں نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے، یہ بیسیکلی ایک عربی محاورہ ہے، ولی ہارہا من تولا قارہا. ٹھیک ہے، یہ محاورہ تھا جس کا مرزا صاحب نے خود اپنے طور پہ ترجمہ کر دیا. تو اس کا ترجمہ بیسیکلی کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ حضرت حسن نے کہا حضرت علی سے، جب حضرت علی نے کہا کہ آپ کوڑے لگائیں تو حضرت حسن نے جواب میں کہا اس خلافت کی ناگوار باتیں بھی انہی کے سپرد کیجئے جن کے سپرد اس کی خوشگوار ہیں. اچھا. اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں یہ خلافت جو ہے نا یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. کوڑے بھی وہی ماریں، اگر ہم ماریں گے نا تو یہ جس کو ہم ماریں گے ظاہری بات ہے وہ ہم سے ایک خار رکھے گا کہ ہم نے اس کو مارا ہے، یا اس کے خاندان والے یا اس کے گھر والے. تو اس لیے اس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے پاس یہ خلافت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے اس طرح سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا. خیر بہرحال اس پر جو ہے نا وہ حضرت سیدنا علی نے فرمایا حضرت عبداللہ بن جعفر سے. اچھا. ٹھیک ہے کہ آپ اٹھیں اور اس کو کوڑے لگائیں. ٹھیک ہے. جب حضرت حسن نے معذرت کر لی کہ میں نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے کوڑے لگانے شروع کیے. جب 40 پر پہنچے تو حضرت علی نے کہا بھائی بس کر دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کوڑے ہی لگوائے. اچھا. اور سیدنا ابو بکر بھی 40 لگواتے تھے، حضرت عمر نے 80 کوڑے لگوائے تھے. اور یہ سب عمل سنت ہیں مگر یہ 40 والا عدد مجھے زیادہ پسند ہے. اچھا. 40 اور 80 دونوں سنت ہیں، لیکن حضرت علی کے بقول 40 جو ہے وہ افضل ہے، وہ افضل ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں ایک پہلو تو وہ ہے جو مرزا صاحب دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی شرابی لوگ تھے جن کو حضرت عمر نے نوازا اور گورنر بنا دیا. حضرت عثمان کے گورنر جو تھے جی وہ شرابی تھے. جی یہ تان کرنا چاہ رہے یہ تان کرنا چاہ رہے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو نوازا. دوسری طرف اب آپ دیکھیں کہ اس میں اسی روایت سے ایک دوسرے پہلو پہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا عدل تھا کہ ایک تو انہوں نے گواہی پوری نہیں ہوئی اور اس کو کوڑے لگوائے، حد جاری کروائی کہ میرا ریلیٹیو ہے، اس کو تو کوئی مارجن دینا ہی نہیں چاہیے. اور دوسرا لگوائی بھی اس سے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ ان کے مخالفین میں سے، تاکہ یہ نہ ہو کہ جی اپنے کسی بندے سے مروایا تو ہو سکتا اس نے آہستہ سے مار دیا. تو عبداللہ بن جعفر جو تھے وہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے. ہاں ظاہری بات ہے، اہل بیت میں سے ہے نا، انہی کے خاندان میں سے ہے نا، بنو ہاشم میں سے ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک پہلو ہے. اچھا دوسری بات جہاں تک ہے کہ اس روایت ظاہری بات ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کی سند تو صحیح ہے، لیکن اس حوالے سے ایک یہ جو بات آتی ہے کہ اگر ان میں کریکٹر کے اعتبار سے کوئی کمی کوتاہی تھی، مثال کے طور پہ آپ مان بھی لیں کہ جی شراب پی کوئی، ٹھیک ہے، تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا رشتہ داری کی وجہ سے ان کو نوازا تھا. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے رشتہ داروں کو گورنر لگایا. بالکل. عبداللہ بن عباس، ہاں عبداللہ بن عباس کو اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے گورنر لگایا. تو ایسا نہیں تھا. پھر یہ تان پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ بھی آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک معذرت کے ساتھ ایک اور چیز، شاید اس دور کا جو قبائلی نظام تھا، جی اور قبائلی نظام اپنا ایک کلچر رکھتا ہے، تو اس میں انسان اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، طاقتور کرنے کے لیے یہ بہتر سمجھتا تھا کہ میرے رشتہ دار چونکہ میرا لحاظ کریں گے، میری بات سنیں گے، تو ان کو شاید دیا جاتا تھا. نہیں، اس میں ہم نے جو ہے نا علیحدہ سے ایک ایپیسوڈ میں یہ جو گفتگو کی ہے نا کہ بیسیکلی اس کو ہمیں پیچھے ہسٹری میں جا کے دیکھنا چاہیے کہ قریش میں یہ جو بنو امیہ تھے، یہ بیسیکلی قریش کا جو لواء کا ڈپارٹمنٹ تھا، یعنی جسے ہم آرٹلری کہتے ہیں فوج کی زبان میں. ٹھیک ہے. ویسے تو وہاں میڈیکل کور بھی ہے، انجینئرنگ کور بھی ہوگی، ٹھیک ہے، سپلائی والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ جو فرنٹ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قریش میں جو جب بھی جنگ وغیرہ ہوتی تھی مختلف قبائل سے،
تو جیسے بنو ثقیف اور حوازن سے ہوئی اور جنگ فجار وغیرہ اسی طرح دور جاہلیت میں ہوتی رہتی تھیں، تو اس میں یہ جو فرنٹ پہ جا کے لڑتے تھے یہ بنو امیہ ہوتے تھے، یعنی سپہ سالار یہ لوگ تھے۔ تو آپ یوں کہہ لیں کہ جو ملٹری کے حوالے سے جو اسٹریٹجی تھی یا ملٹری آرٹ تھا یا آپریشنل آرٹ جسے کہتے ہیں، یہ ملٹری سائنس کہہ دیں، یہ سب کے یہ لوگ ماہر تھے اور دور جاہلیت سے ہی چلے آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ایسا نہیں تھا کہ حضرت عثمان نے پہلی مرتبہ ان کو عہدے دیے۔ اچھا، اسی کا معاملہ لے لیں ولید بن عقبہ کا، اس کو سب سے پہلے عہدہ دیا ہے یہ حضرت ابو بکر نے۔ اچھا، ہاں، یہ ہمارے سامنے العواصم من القواسم ہے جس میں جو ہے یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو بکر نے، اس کے مطلب حاشیے میں یہ بات انہوں نے تفصیل سے لکھی ہے تبری کے حوالے سے، تاریخ تبری کے حوالے سے، کہ حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو عہدہ دیا تھا، اور وہ جو عہدہ دیا تھا ولید کو، وہ بھی جو ہے وہ اس میں دیا تھا زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ میں۔ تو ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ معروف ہے کہ وہ جب کسی کو عہدہ دیتے تھے تو بہت چھان پھٹک کرتے تھے، ان میں سستی نہیں تھی، تو گویا ان میں کوئی خصلتیں تھیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی حضرت عمر نے بھی اس کو عہدہ دیا ولید بن عقبہ کو، اور حضرت عمر نے جو ان کو عہدہ دیا تھا وہ تھا جسے ہم ہمارے زبان میں کہتے ہیں یہ جو دعویٰ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی غیر مسلموں کو مسلمان کرنا اور پھر ان کی حوالے سے جو ان کے مسائل ہیں، ان کے ایشوز ہیں، ان کو دیکھنا، اور اس میں انہوں نے بڑا کام بھی کیا۔ تو یہ گویا کہ مختلف عہدوں پہ اس سے پہلے بھی فائز رہے، ایسا نہیں تھا کہ حضرت عثمان نے آ کے پہلی مرتبہ انہیں احساس ہوا کہ ان میں کوئی صلاحیت ہے اور مجھے ان کو کہیں کھپانا چاہیے، لگانا چاہیے۔ تو یہ تان جو ہے نا حضرت عثمان کے اوپر اس اعتبار سے درست نہیں ہے، گویا ان لوگوں میں صلاحیتیں تھیں بنو امیہ میں، اور وہ دور جاہلیت سے چلی آ رہی تھیں، تو ان کو گورنری جو ہے وہ اسی وجہ سے دی گئی تھی کہ وہ اس کے لیے باصلاحیت تھے۔ باقی آپ یوں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ گورنری ظاہری بات ہے، دیکھیں ایک اعتبار سے سیاسی کام ہے، سیاسی اعتبار سے سیاسی بصیرت ہونی چاہیے، انتظامی جو ہے وہ آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، اور وہ ان میں تھی۔ اب دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے کوئی کمی کوتاہی تھی، ٹھیک ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہو سکتی ہے، بظاہر وہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتی ہے، ایک امکان ہے۔ لیکن اس امکان کے باوجود آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ظاہری بات، آپ پہلے اگر شراب پی رہے تھے تو گورنر لگا دیا تو پھر تو اور بات تھی، لیکن یہ ہے کہ ایک بندے کو اس کی صلاحیت کی وجہ سے لگا دیا، اور پھر اگر کوئی ایسا واقعہ سامنے بھی آ گیا تو اس سے وہ کوئی تان لازم نہیں آتا، جبکہ معزول بھی کر دیا ہو پھر۔ اچھا، معزول بھی ٹھیک کر ہے، دیا، تو اب یہ دیکھیں ایک ولید اور بن عقبہ کو پھر معزول کر دیا۔ جی، اچھا ڈاکٹر صاحب، معذرت دوبارہ میں درمیان میں، اصل میں آپ کو جو روک رہا ہوں اس کی وجہ صرف یہ ہے تاکہ ناظرین کی طرف سے اگر کوئی ان کے ذہن میں اشکال پیدا ہو تو میں اسی حساب سے آپ سے سوال کرتا ہوں۔ تو ابھی تک ایک چیز ولید بن عقبہ کے متعلق جو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ یہ صرف سب سے پہلے عہدہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا، ولید بن عقبہ کو عہدہ ابو بکر صدیق نے بھی دیا، عمر بن خطاب نے بھی دیا، اور ظاہر ہے انسانی صلاحیت کی بنیاد پہ ہی انتظامی امور کے اندر عہدے دیے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ ہمارا کہہ لیں مسلک ہے ہی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ صحابہ کرام یا دوسرے مسلمان یا جو وہ مسلمان جن کو عہدہ دیا جاتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ انسان بعض اوقات اچھا بھی ہوتا ہے، ایمان جو ہے وہ بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے کہ کوئی خاص قسم کا ماحول یا خاص قسم کے نظریہ، مطلب کہنے کہ حالات اس کے اوپر جو ہے وہ غالب آ جائیں اور اس سے غلطی ہو جائے، اگر ہم ایمان بھی لیں۔ جی جی، ایک اور بات اہم ہے، یہ ابن العربی نے لکھی العواصم من القواسم میں کہ حضرت عثمان پہ جو یہ افتراء کرنے والے تھے نا، باغی تھے، جب انہوں نے الزامات عائد کیے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے ولید بن عقبہ کو عہدہ دیا کیونکہ وہ آپ کا بھائی ہے۔ اچھا، یہ والدہ کی طرف سے ان کا بھائی تھا، ٹھیک ہے، عروہ بنت قریس کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان نے اس کا کیا جواب دیا؟ حضرت عثمان نے کہا کہ بھائی میں نے اسے اس لیے عہدہ نہیں دیا، اگر تم رشتہ داری کی بات کرتے ہو نا، ایک تو ہم نے کہا کہ وہ باصلاحیت تھا بنو امیہ سے، ٹھیک ہے، انتظامی صلاحیت، سیاسی بصیرت تھی۔ دوسرا جو ہے نا، یہ کہا کہ اگر تم یہ بات کرتے تو میں نے اپنی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی رشتہ داری کی وجہ سے عہدہ دیا۔ وہ کون سی رشتہ داری؟ وہ رشتہ داری ہے کہ وہ
جو ہے نا وہ ام حکیم بیضا کا بیٹا ہے، اور ام حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ اچھا، تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھوپھی زائد بھائی بن گیا؟ ہاں۔ کیا یہ صحابی تھے یا کوئی تابعین تھے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صحابہ میں تھے، اگرچہ ڈیبیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ اختلاف ہے، ہاں اختلاف ہے، لیکن بہرحال چلیں اگر صحابی مان بھی لیں، جو شرارتی لوگ ہیں وہ تو یہی کہیں گے نا، تو وہ اگر وہ یہ کہتے ہیں، پھر ڈاکٹر صاحب میرا سوال تو میں ایک عامی کی حیثیت سے یہ سوال کر رہا ہوں، اب ولید بن عقبہ کے اوپر جب بھی ہم نے بات سنی ہے، حضرت عثمان کا بھائی شرابی تھا، شراب پی کے نماز پڑھاتا تھا، تو پھر یہ کیوں نہیں بتاتے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد بھائی جس کو جب گورنر بنایا گیا وہ شراب پی کے نماز پڑھاتا تھا؟ ولید بن عقبہ کی والدہ کا نام بیضا تھا، اور بیضا عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ اب بتائیے بات کہاں تک جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، عبد المطلب کون ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، جی تو بیضا کون ہوئی؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی بہن، جی، تو ولید ان کا بیٹا ہے، پھوپھی زاد بھائی ہو گیا، پھوپھی زاد بھائی ہو گیا۔ تو پھر تو اچھا عہدہ بھی پہلے ابو بکر صدیق نے اور دیا، پھر حضرت عثمان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی رشتہ داری کی وجہ سے اس کو آگے کیا۔ ڈاکٹر صاحب پھر تو مجھے جو آپ کی باتیں ابھی تک سمجھ آئی ہیں جی جی، کہ یہ کوئی خاص قسم کی دشمنی بغض رکھتے ہیں بنو امیہ سے، حضرت عثمان سے، اور بس اسی کی بھڑاس نکالتے رہتے ہیں۔ جی جی، دیکھیں نا، ہم نے آج تک کیا سنا ہے ولید بن عقبہ کے متعلق اعتراض کرنے والوں سے؟ حضرت عثمان نے اپنے بھائی کو عہدہ دے دیا، اعتراض نمبر 1۔ حضرت عثمان کا بھائی شرابی تھا، نماز شراب پی کے پڑھاتا تھا، اسی وجہ سے تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو اعتراض کرنے والوں سے ہم سوال کر سکتے ہیں معذرت کے ساتھ، آپ یہ کیوں نہیں بولتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد بھائی شرابی تھا؟ نعوذ باللہ، ہم تو یہ نہیں کہیں گے، بولے نا ایسی بات نہ کریں، تو بھائی رشتہ داری ادھر بھی تو تھی۔ ایسے ہی ہے۔ پھر عہدہ کیا صرف سب سے پہلے حضرت عثمان نے دیا تھا؟ اس کو تو عہدہ حضرت ابو بکر نے دیا۔ لیکن ہمارا جو اہل سنہ والجماعت کا موقف ہے، نظریہ ہے، فکر ہے، سوچ ہے، وہ یہ کہ ایک شخص مسلمان ہے، ہو سکتا ہے وہ بہت نیک ہو، تہجد گزار ہو، لیکن زندگی کے کسی موڑ پہ جی جی، جذبات غالب آ جائیں، جی جی، شیطان حملہ آور ہو، سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی۔ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ اس کی زندگی کے تمام جو اچھے اعمال ہیں ہم اس کو بھول جائیں؟ اچھا، پھر اس پہ حد بھی قائم کر دی گئی، حد بھی قائم، تو اب کیا اعتراض بچا؟ اب کیا اعتراض؟ اور حد کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ آپ کے گناہ کو جو ہے وہ مٹا دے۔ جب حد قائم کر دی گئی، معزول کر دیا گیا، اور حضرت عثمان نے کیا، تو اب آپ کا اعتراض بچا کیا؟ بلکہ یہ تو حضرت عثمان کی جو ہے نا وہ خلافت کے اوپر آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ ایسا نظام عدل تھا، آپ یوں اس مثال کو بیان کرتے کہ اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا، اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو پھر اور حالانکہ اس میں دیکھیں، یہ ایک اور روایت ہے ہمارے سامنے تاریخ تبری کی، اس میں یہ ہے کہ اس نے کہا بھی، ولید بن عقبہ نے کہا بھی کہ یہ میرے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا، یہ تبرانی کی ہے؟ ہاں، یہ اس کی تاریخ تبری کی ہے۔ اچھا، تو تاریخ تبری کی روایت ہے کہ یہ میرے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں، میرے مخالفین، میں نے شراب نہیں پی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا بھئی بات یہ، اب یہ دو لوگ گواہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ظاہر کو دیکھتے ہوئے حد جو ہے وہ قائم کریں گے۔ وَيَبُوُ شَاهِدُ الزُّورِ بِالنَّارِ، اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں نا تو یہ آگ میں جائیں گے۔ تو فَاصْبِرْ يَا أُخَيَّ، اے میرے چھوٹے بھائی آپ صبر کریں۔ پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جس طرح آج کل لوگ 2 آدمی جائیں، 3 آدمی جائیں، اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے پولیس میں FIR کٹوا دیں۔ تو یہ اصل میں کہنے کا خلاصہ کلام ڈاکٹر صاحب یہی ہے کہ یہ بات پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی تھی کہ ولید بن عقبہ نے شراب پی ہے، کیونکہ 2 گواہ آئی وٹنس نہیں تھے جنہوں نے پیتے ہوئے دیکھا ہو۔ ہاں، ایک نے کہہ کرتے دیکھا تھا، اس میں بہت سٹرانگ پاسبلٹی تھی کہ نبیذ پی ہو، اور جو ہے نا اس نے اس کو شراب سمجھ لیا۔ لیکن پھر اعتراض کرنے والے کل یہ اعتراض کریں گے، اگر تو جناب اس نے شراب نہیں پی تھی تو حضرت عثمان نے ایسے ہی اس کو کوڑے لگوا دیے، وہ بھی تو ظلم ہو گیا، وہ تو بات آ رہی، وہ تو اس یہاں پہ بات آ رہی ہے نا کہ 2 لوگوں نے جب گواہی دے دی تو حضرت عثمان نے کہا ہم ظاہر کو دیکھتے ہوئے، اچھا، ہم ظاہر کو دیکھتے ہوئے حد قائم کریں گے، کیونکہ حدود جو ہیں وہ ظاہر پہ قائم کی جاتی ہیں، آئی وٹنس نہیں تھے باقی جو ہے نا وہ اب ظاہری بات ہے کہ وہ اب حضرت عثمان کے سامنے تو اس طرح سے بات نہیں کر رہے تھے نا، حضرت عثمان کے سامنے تو اس طرح سے اس وقت بات کیا حالات تھے حضرت عثمان، یہی سمجھے ہوں۔
خیر باقی چلیں بہرحال۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں یہی کہوں گا کہ ہم لوگ عرصہ دراز سے جو حضرت عثمان سے متعلق مختلف اقسام کے طعن سنتے آ رہے ہیں، جی جی، مجھے تو یہ طعن نہیں لگتا۔ آپ اگر سیدنا عثمان کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ان کا عدل ثابت کر رہا ہے۔ جی جی، پھر ایک بات، مطلب جس طرح کوئی انسان کسی کے منہ پہ نہیں مارتا، ہم نے کئی دفعہ یہ بات سنی ہے کہ جی حضرت عثمان انہوں نے اپنے بھائی کو گورنر بنا دیا۔ اچھا بھائی، یہ تو حضرت ابو بکر نے بھی بنایا تھا، ان کو عہدہ دیا، حضرت عمر نے بھی ان کو عہدہ دیا۔ پھر دوسری بات، ان کا بھائی، یوں کر کے ان کا بھائی حضرت عثمان کا بھائی شراب پیتا تھا، مطلب شراب پی کے نماز پڑھاتا تھا۔ تو بھائی اس کا بڑا سمپل جواب ہے، مسلمان سے غلطی ہو سکتی ہے اگر یہ بات درست ہے۔ اچھا دوسری بات، حضرت عثمان کا بھائی کیوں بولتے ہیں صرف؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، ادھر کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ نے ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے تان و تشنیع کا تو پھر ایک طرف کیوں اٹھاتے ہیں؟ صحیح۔ وہ جو آپ کہتے ہیں نا جی کٹا کھولنا ہے تو سارے کٹے کھولو، ایک کٹا کیوں کھولتے ہیں؟ ایسے ناظرین جزاک اللہ الخیر، انشاءاللہ بریک کے بعد ہم نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔